بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 13ویں پارے کا آغاز گزشتہ پارے سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ قصہ 12ویں پارے سے جاری ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف حکم کرنے والا ہے۔ اصل جو انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرنے والی چیز ہے وہ انسانی نفس، کہ انسان اس کے فتنوں سے، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، تو بادشاہ نے اسی پر ان کو طلب فرمایا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے آئے، تشریف لے کر آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے درخواست کی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ زمین کے جو خزائن ہیں ان کا نگران بنا دیجیے، یعنی وزیر خزانہ، وزیر مالیات جو ہے وہ مجھے بنا دیجیے، تاکہ میں اپنے حسن انتظام سے، حسن تدبیر سے جو فراخی کے 7 سال ہیں ان میں بھی گزارا کر سکوں، اور جو تنگ دستی کے 7 سال آئیں گے ان میں جو عوام تک اللہ پہنچانا ہے اس کی بھی صورت بنا سکوں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، جبکہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو شخص کوئی عہدہ خود سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی، اور اگر جس کسی کو بغیر طلب کے عہدہ سپرد کر دیا جائے تو اس عہدے کے نبھانے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں جو اس کی ممانعت ہے وہ عام حالات کے اندر ہے، اور خصوصی حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت موجود ہے اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہ جب کہ وہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس عہدے کو نبھا سکتا ہو، تو کسی عہدے کی درخواست کرنے میں، اس کی طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو کہاں سے ہم نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ دوسرے رکوع کا یہ آغاز اس سے ہوتا ہے کہ جس وقت 7 سال جو غلے کی کثرت کے تھے وہ گزر گئے، تو اب قحط سالی کا جب وقفہ شروع ہوا تو ہر جگہ غلہ ختم ہو چکا تھا۔ قحط سالی کے دورانیے میں غلہ ہر جگہ ختم ہو چکا تھا، تو لوگوں میں، ارد گرد کے ملکوں میں، علاقوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر میں ایک فرما روا ایسے ہیں کہ جن کے پاس غلہ موجود ہے اور وہ لوگوں کو غلہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، ان کے بیٹے غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دیا، اور جو وہ سرمایہ لے کر آئے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دیا، اور ساتھ ان کو یہ تاکید کی کہ انہوں نے باتوں میں ان سے دریافت کر لیا، انہوں نے بتلایا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہیں کہ جو ہمارے والد ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کی وجہ سے ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آئندہ تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے جا کر یہی بات اپنے والد کو بتلائی، اور ان کو بتلایا کہ دیکھیں انہوں نے ہمارا جو سرمایہ تھا وہ بھی واپس کر دیا ہے، تو کس قدر جو ہے نیک دل بادشاہ ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پہلے بھی میں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ لوگوں پر اعتماد کیا تھا، تو اب میں دوبارہ کیسے اعتماد کر لوں؟ تو لہٰذا میں اس وقت تک بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اس کی حفاظت کا پختہ عہد نہ دے دو۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی حادثہ، کوئی مصیبت آ گئی وہ اور بات۔
تو انہوں نے اس طرح ایک پختہ عہد لیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اور بطور تدبیر کے ان سے کہا کہ آپ نے شہر میں جو ہے نا الگ الگ راستوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ہے. تو اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر کی کہ کسی طرح یہ لوگوں کی نظر سے بچ سکیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز مقدر ہونی ہوتی ہے، جو مقدر ہوئی ہوتی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تدبیر کو چھوڑ دے. تو اس سے ہمیں یہی اصول معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر پر غالب ہوتی ہے، لیکن انسان کو تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور تدبیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو نہ تو چھوڑا نہیں جا سکتا، ایک ہی بنیاد پر دوسرے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ دوبارہ ادھر آئے اور غلہ لینے کے لیے. تو اب یوسف علیہ السلام نے جس بھائی کو لانے کا مطالبہ کیا تھا، یہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو یوسف علیہ السلام اور وہ دونوں یہ سگے بھائی تھے، یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی ان سے تھے یہ دونوں بیٹے، اور باقی جو بیٹے ان کے وہ دوسری ان کی بیوی سے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی طرح اپنے بھائی کو روکنے کے لیے تدبیر کی کہ انہوں نے جو ایک شاہی پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں چھپا دیا اور اسی بھائی کے سامان میں رکھوا دیا جو ان کا بھائی تھا بنیامین. جس وقت یہ قافلہ وہاں سے نکلا اور ادھر ان کے جو دربان تھے انہوں نے تلاش کیا کہ شاہی پیالہ نہیں ہے یہاں پر. انہوں نے خیر جب تلاش شروع کی تو تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ جو قافلہ آیا تھا وہ ان کے سامان میں چلا گیا، وہ ان لوگوں نے اس کو چرایا. انہوں نے جا کر، ابھی یہ قافلہ شہر کے اندر ہی تھا، وہ اس قافلے تک پہنچ گئے. انہوں نے روکا اور انہوں نے اسی قافلے والوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر یہ پیالہ اس میں سے نکل آتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے نکلے گا اسی کو اس کے بدلے جو ہے وہ رکھ لیا جائے گا. تو وہ اس پر راضی ہو گئے. تو جب سامان کی تلاشی لی گئی تو جیسا کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ جس کے سامان میں سے وہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے، تو وہ پیالہ جو ہے وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا. تو اب انہوں نے ان لوگوں سے گزارش کی کہ یہ ہماری جگہ آپ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں، لیکن ان کو چھوڑ دیں. ہم اپنے والد سے کافی منت سماجت کر کے جو ہے ان کو لے کر آئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے کہ جس سے قصور سرزد ہوا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو سزا کیسے دے سکتے ہیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. اب چوتھے رکوع میں بھی اسی قصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا، البتہ آپ لوگ چلے جائیں اور کہیں کہ اس طرح آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور آپ اس قافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو الغرض یہ وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر سارا قصہ جو ہے وہ اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب اس پر صبر کے علاوہ کیا ہو سکتا، اور انہوں نے ان کو حکم دیا کہ اب تم دوبارہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو. یعنی ان کے ذہن میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں بات موجود تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کتنی بھی مصیبت یا تکلیف آزمائش بندے پر آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو امید ہونی چاہیے اور انسان کوشش کرتا رہے. تو یہ ان کے بیٹے دوبارہ اب تیسری مرتبہ یہ دوبارہ مصر میں آئے اور انہوں نے پھر آ کر درخواست کی کہ ہمیں غلہ دے دیجیے اور آپ ہمیں جو ہے نا بڑے کریم معلوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جزا عطا کرتے ہیں. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں
کہ آپ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ. تو بھائیوں نے بھی پہچان لیا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انا یوسف و ھذا اخی، ہاں جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں جمع کر دیا. اور یہاں خاص طور پر دو باتیں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں. انہ من یتقی و یصبر، کہ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنین نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اس سے صبر اور تقوی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں انسان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکالنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں. اس وقت اپنے یہ جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی اپنی غلطی محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ وہاں سے واپس چل پڑے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دیاتے ہوئے کہ یہ لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر لگانا. ان کے چہرے پر تو ان کی جو بینائی ہے جو میری جدائی میں چلی گئی وہ لوٹ آئی. تو 5ویں رکوع کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ حضرت جس وقت یہ قافلہ وہاں سے واپس آ رہا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہر سے کچھ باہر تشریف لے آئے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ابھی تک اپنی اسی پرانی باتوں میں ہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یقین تھا، اسی دوران جو ہے ان کے بیٹے بھی واپس آ گئے. انہوں نے وہ سارا قصہ ان کو سنایا اور اپنے والد سے توبہ کی درخواست کی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے. اور پھر یہ سب ان کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خوب اکرام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر احسان کیا کہ ہم نے ان کو ان کے والدین بھی عطا کر دی اور ان کو ہم نے ایک سلطنت عطا کر دی. تو اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. تو اس قصے میں بے شمار نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتلا رہے ہیں، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور چھٹے اور آخری رکوع اس صورت کا آخری رکوع اور اس پارے کا چھٹا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف قصے ہم قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ان میں ہم نے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اور یہ قصے جو ہیں کوئی خود ساختہ قصے نہیں، یہ معاذ اللہ اس پیغمبر نے خود نہیں بنا لیے بلکہ ان کی طرف وحی کے ذریعے سے ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں. سورہ رعد اس پارے میں یہ دوسری صورت ہے. اس کی 43 آیات اور 6 رکوع ہیں اور اس پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز سورۃ رعد سے ہوتا ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق ہے، پھر جو زمین کے اندر مختلف جو نباتات ہیں، پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے اگائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی پانی ہے جس سے ان تمام کو سیراب کیا جا رہا ہے اور اس سے مختلف قسم کے پھل اگ رہے ہیں جو کھانے میں بھی مختلف ہیں، ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے. تو ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد ایک دن ہم دوبارہ زندہ کریں گے. اور عجیب تر بات ہے اس شخص کی جو یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھٹلانے والے ہیں اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے. اور یہی لوگ اہل نار ہیں، اہل جہنم میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان پر کوئی ڈرانے والا کیوں نہیں آیا. تو آپ ان کے درمیان ہماری طرف سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہم ایک رہنما بھیجتے ہیں تاکہ
ان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے، اس کے بعد نافرمانی کی صورت میں ہماری پکڑ ان پر آتی ہے۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمل کے دوران جو مختلف مراحل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں، کہ اس وقت جو ہے جو انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جس کی تخلیق کی جا رہی ہے وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر حفاظت کے فرشتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ہم نے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، نقصان سے، خطرات سے، حادثات سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دیگر معبودات کو پکارتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر معبود بنا رکھے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی اپنے بازو پھیلائے، اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائے پانی کی طرف، کہ وہ پانی خود بخود اس کے چہرے تک پہنچ جائے، اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ تو اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دیگر معبود بنا رکھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت سے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ حق کی علامت، اور کفر جو ہے یہ باطل کی علامت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بارش برساتے ہیں، اس میں کچھ بارش اور بارش کے بعد جو کیچڑ پھیلتا ہے اس میں کچھ جاگ بن کر رہ جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اور وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان اور کفر کی مثال ہے، اسی طرح حق اور باطل کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، اگر وہ جہنم کے عذاب کے بدلے میں جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو اس کے فدیے کے طور پر دینا چاہیں تو بھی ان کی طرف سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ جہنم ہوگا۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب سے جو نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اولو الالباب لوگ، عقل والے لوگ ہیں، اور ان کی صفات کی ہیں۔ ان صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں کو، جن رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو ملاتے ہیں، اور جن کو قطع کرنے کا حکم دیا ان کو ان سے قطع کرتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس گناہ کی نحوست کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کرتے ہیں جو اس گناہ کے اثر کو مٹا دیتی، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ گناہ کے بعد نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دیتی۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے ان کا بھی استہزاء کیا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کی باتوں پر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، تو میں نے ان تمام لوگوں کو مہلت دی، پھر اچانک ان پر میری پکڑ آئی۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بت پرست لوگ ہیں وہ عذاب میں ہوں گے، اور جو نیکوکار لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس کے جو میوے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اس کے سائے دراز ہوں گے۔ 12ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بنا کر بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی ہوئیں، یعنی انہوں نے نکاح بھی کی، ان کی اولادیں بھی ہوئیں. تو یعنی انسان جتنے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے وہ تمام رسول انسانوں میں سے ہی تھے. تو اگر آپ کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور آپ بھی انسان ہیں تو یہ مشرکین کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو انبیاء انسانوں کی جماعت میں سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کو انسان بنا کر بھیجنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ انسان کی نفسیات کو پورے طور پر سمجھتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، کس وقت وہ کیا چاہ رہا ہے. تو انبیاء کو انسان بنا کر بھیجنے میں یہی حکمت ہے. تو اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو فرشتے کے اندر تو خواہشات کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، تو وہ تو انسان کی نفسیات اور کیفیات کو پورے طور پر نہ سمجھ پاتا. البتہ یہ بات ہے کہ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ انبیاء انسانوں میں سے تو ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی جماعت میں وہ افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اصل کتاب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتے ہیں، جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس حکم کو چاہتے ہیں وہ باقی رکھتے ہیں. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے جواب ہو گیا ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے. سورۃ ابراہیم اسی پارے کی تیسری صورت ہے اور اس کی 52 آیات اور 7 رکوع ہیں، اور اس پارے کے 13ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ سورۃ ابراہیم سے ہوتا ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے نزول کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. تو اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اور گمراہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ بڑی گمراہی میں ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو تورات کے احکامات سنائیے، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کیے، اور ان میں خاص طور پر ایک انعام کو یہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو نجات دی فرعونیہ سے، اور اس نجات دینے کے اندر بڑی آزمائش ہم نے رکھی ہے. 14ویں رکوع کا آغاز شکر کی فضیلت سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جس کو ہم نے جو نعمت عطا کی وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں. اور ناشکری کی مذمت کی جا رہی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے. اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر رسالت کا اس بات کیا گیا کہ جس طرح آپ رسول ہیں اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بنا کر بھیجے، اور انبیاء انسانوں میں افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو قبول کیا، ان پر ایمان لے کر آئے، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہوئے. 15ویں رکوع کا آغاز اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ کفار نے رسولوں کو ڈرایا. مختلف قوموں کی طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو ڈرایا، دھمکایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو تسلی دی کہ ہم ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم زمین میں اقتدار اور سکونت جو ہے وہ آپ لوگوں کو عطا کریں گے. اور ہم نے پھر ان انبیاء کو ان کی نافرمان قوموں پر فتح عطا کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگ جو ہیں یہ اہل جہنم ہیں، اور ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ پیپ والا پانی جو ہے
وہ پلایا جائے گا اور یہ اس کو پینے پئیں گے اور نہ چاہتے ہوئے اس کو پئیں گے، اور ان کو ہر طرف سے موت آئے گی لیکن یہ مریں گے بھی نہیں، یعنی وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا، ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جو لوگ کفار ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسا کہ کوئی راکھ ہو اور اس کو ہوا تیز آندھی کے دن جو ہے وہ اس کو بہا لے جائے، اسی طرح ان کے اعمال کی مثال ہے کہ یہ آخرت کے اندر کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کس طرح وہ مصیبت کے وقت جن لوگوں کو بہکاتا پھسلاتا ہے وہ بھی ان سے الگ ہو جاتا ہے مصیبت کے وقت۔ پھر کلمہ طیبہ کی مثال اسی رکوع میں دی جا رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان میں پھیلی ہوں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسے ہے جس کو ایسا درخت جو کہ برا ہو، جس کو زمین کے اوپر سے بھی اکھاڑ دیا جائے اور اس کو کوئی قرار نہ ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں ایمان والوں کو، ثابت قدم رکھتے ہیں بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، قول ثابت سے مراد یعنی کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بعد نمونوں کو بیان کیا اور اپنی بعض نعمتیں جو زمین و آسمان کی مخلوقات کے اندر انسان کی خدمتگار بنا دیں گے، یعنی انسان اگر خود چاہتا تو وہ ان کو کبھی بھی اپنے لیے خدمتگار نہ بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور احسان ہے انسانوں کے اوپر۔ اور 18ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی کچھ دعائیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، اور یہ پہلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ گزر چکا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے وقت، کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ فرمائیے کہ ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی، پر جس نے میری اتباع کی تو وہ تو میری ملت میں ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فانک غفور الرحیم، آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے پروردگار کہ میں نے بسایا اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی جگہ میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، تو آپ بنا دیجئے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہ، کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، وارزقھم من الثمرات، اور ان کو عطا کیجیے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ شکر کریں۔ تو ایک ایسی وادی جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی غلہ نہیں، تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر دنیا کی ہر طرح کی نعمت میسر ہے، اور لوگ ہر وقت جوک در جوک شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہاں حاضری کی تمنا رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم اعلانیہ کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے
آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اس بات پر، نعمت اولاد پر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے جو مسائل ہیں، والدین اس بات سے پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہماری بات نہیں مانتی، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے مجھ کو عطا کیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور یہ جتنی بھی دعائیں میں نے مانگی بے شک میرا پروردگار وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار بنا دیجیے مجھے مقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی آخرت کی فکر کرے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے پروردگار بخش دیجیے مجھے، میرے والدین کو اور تمام مؤمنین جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ تو یہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اس رکوع میں جو ہیں وہ بیان کی گئیں، اور ان کے اندر بڑی نصیحت اور تعلیمات ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف محبت اور شوق رکھتے ہیں۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پارے کا آخری رکوع 19واں رکوع، کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو مشرکین ہیں، ظالمین ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے، ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے جو ہے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے وہ ان کی پکڑ فرمائیں گے، اور آخرت میں ان کو سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو انہی مضامین پر جو ہے اس پارے کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔